اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی، عورت کے لیے نصیحت، تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ اور ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں، میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، باجی ایتھے کرنا ہے، خبر سج ایسی کو نہیں کرنا، اسی قوم تو باہر نہیں کرنا، کرنا ہی تھا کر، نہیں تو بیٹھے رہو۔ میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹے چھوٹے کتنی بوڑھی ہماری پتہ نہیں دادیاں نانیاں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا، خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ستم آج میرے دیس میں ہے، یہ بھی ظلم ہے، صرف زمین دبانا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ رشتہ رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا۔ نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ، تو آسمان پہ طے ہو چکا ہے۔ علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کیوں آئے؟ علی کیسے آئے؟ چپ۔ فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے؟ اچھی۔ تو ہم نے کہا انشاءاللہ۔ پہلے ایک حدیث سنو، میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے، آ چکی ہے کہ چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جا مانگ، تجھے نہیں انکار ہوگا۔ حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ ہاں ہاں تجھے ضرور دیں گے۔ تو ان کو بھیج کر نہ خود باہر سارے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو اب پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا بس کچھ نہیں کہا۔ کہا کچھ تو کہا؟ کہا انشاءاللہ کہا۔ تو کہا تو بس ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یہ ہاں ہے علی، ہاں ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے۔ اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہو اس لیے نہیں ہاں کی وہاں۔ ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو کوئی پوشیندہ ہے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے، جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو۔ شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں، اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا، پھر اللہ تمہارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا۔ باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو، ایسے نادان نہ بنو۔ کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو؟ کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بلاؤ، میں بعد میں خود پوچھ لوں گا؟ نہیں نہیں، امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر طے ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں، پھر واپس آئے، علی مجمع کٹھا کرو، لوگ کٹھے کیے، پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس سے پیغام لے کر آئے،
اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں. پھر پوچھا, کیوں پوچھا؟ اے میری امت, بچیوں سے پوچھنا, یہ ان کا زندگی انہوں نے گزارنی, تم نے تو نہیں گزارنی. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.